جمع قرآن اور ترتیب کتابت قرآن۔ اس بات پر سب مسلمانوں کا ایمان ہے کہ قرآن سب سے پہلے لوح محفوظ پر موجود تھا اور قرآن آہستہ آہستہ بتدریج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہا، لیکن وحی کی شکل میں جو قرآن نازل ہو رہا تھا وہ اس ترتیب کا پابند نہیں تھا جس ترتیب میں قرآن آج ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے۔ دراصل اسی ترتیب کی شکل میں قرآن کریم لوح محفوظ پر موجود تھا، لیکن مشیت ایزوی اور ضرورت انسانی کے تقاضوں کے مطابق اللہ تعالیٰ نے جب بھی جو حکم چاہا نازل فرما دیا، اور وہ حکم عین اس وقت اور حالت کے مطابق ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہمارا عام مشاہدہ ہے کہ مکی زندگی کے 13 سالوں میں جو آیات ربانی نازل ہوئیں ان میں زیادہ تر خطاب کفار مکہ سے ہے، اور بت فروشی اور بت شکنی اس کے خاص عنوانات تھے۔ توحید کا نعرہ اولیت کا حامل تھا۔ یہ سب اس لیے تھا کہ مکے میں کفر و شرک کا جو بازار گرم تھا اس کے مقابلے میں خالص توحید کا پیغام ہی ضروری تھا۔ نیز کفار کی جانب سے ظلم و ستم کی ایک ختم نہ ہونے والی جو روایت نظر آتی تھی، اس کے مقابلے میں مسلمانوں کو صبر و استقامت اور تحمل کی تلقین کی جاتی ہے۔ اس طرح مدینہ میں وہاں کے حالات اور واقعات کے مطابق 10 سال تک قرآن کریم کا نزول ہوتا رہا۔ یوں 23 سال کی طویل مدت میں اگر ایک طرف قرآن کا نزول مکمل ہوتا ہے تو دوسری طرف مسلمانوں کی 1 لاکھ نفوس پر مشتمل ایسی مستحکم جماعت تیار ہو جاتی ہے جن کے اخلاق و کردار میں کوئی ثانی نہیں، جو عبادت کے وقت اپنی پیشانیوں کو وحدہ لا شریک کے سامنے سرنگوں کر کے خاک آلود کر لیتے تھے، اور جب کفر سے برسر پیکار ہوتے تھے تو جان ان کی ہتھیلی پر ہوتی تھی اور سامنے صرف 2 ہی راستے ہوتے تھے، شہادت یا غازی کا مقام۔ نزول قرآن کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ کار رہا کہ اپنے چند صحابہ کرام علیہ رضوان کے ذمہ یہ کام سپرد کر دیا کہ وہ وحی الہی کو ضبط تحریر میں لے آئیں۔ نیز چونکہ اکثر آیات اپنے نزول کے اعتبار سے مؤخر و مقدم تھیں، اس لیے آپ آیت کے نزول کے وقت وضاحت فرما دیتے تھے کہ یہ آیت فلاں صورت کی فلاں آیت کے بعد یا پہلے لکھی جائے گی، اور یہ کام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی مرضی سے کیا، اس میں آپ کی منشا کو کوئی دخل نہ تھا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نزول قرآن مکمل ہونے پر تمام آیات اور صورتوں کی ترتیب کی وضاحت فرما دی تھی۔ اس طرح سرکار کی حیات طیبہ میں ہی قرآن کریم اپنی ترتیب اور نزول کے اعتبار سے ایسا مکمل تھا جو لوح محفوظ پر موجود تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے سال میں ہی ملک عرب کے خلاف یمامہ کے جھوٹے مدعی نبوت مسلمہ کذاب اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ جنگ کے نتیجے میں تقریباً 700 حافظ قرآن شہید ہو گئے۔ فتنہ کذب نبوت کو تو ختم کر دیا گیا، لیکن اس حادثے نے مسلمانوں کو قرآن کے حوالے سے کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا۔ لہذا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ صدیقی میں حاضر ہوئے تو اس خدشے کا اظہار کیا کہ اگر حافظ قرآن اس طرح شہید ہوتے رہے تو خدا نہ خواستہ قرآن ضائع نہ ہو جائے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو جمع فرمایا اور خاص طور پر کاتبان وحی سے رابطہ کیا، اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس عظیم کام کے لیے محتمم اعلیٰ مقرر فرمایا، اور انہیں قرآن کو ایک جگہ جمع کر کے کتابی شکل میں پیش کرنے کی خدمت سونپ دی۔ قرآن کریم کی سب سے زیادہ محفوظ صورت تو وہ تھی جو صحابہ کرام کے سینوں میں محفوظ تھی۔ علاوہ ازیں کھجور کے پتوں اور ہڈیوں وغیرہ پر بھی آیات قرآنی تحریر کی گئی تھی۔ ان صحابہ کرام علیہ رضوان نے دن رات ایک کر کے نہایت جان فشانی اور دیانتداری سے ایک نسخہ قرآن کریم کتابی شکل میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا۔ اس کی ترتیب وہی تھی جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں ہدایت دے کر قرآن کریم کو وحی الہی کی روشنی میں ترتیب دی۔ یہ قرآن کریم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد ازاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر یہ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس محفوظ رہا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جہاد سے فارغ ہو کر خلیفہ ثالث کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ایک بہت بڑے خدشے کا اظہار فرمایا۔ آپ نے عرض کیا، اے امیر المومنین، لوگوں میں قرآن کے متعلق اختلافات شروع ہو گئے ہیں، اگر یہ بڑھتے رہے تو مسلمانوں کا حال یہود و نصارہ کی طرح ہو جائے گا۔ لہٰذا ایک مرتبہ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کو حکم دیا اور ان کی مدد کے لیے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ، عبد الرحمن بن حارث بن ہشام اور سعید بن عاص کو مقرر فرمایا۔
ان حضرات نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود نسخہ قرآن کی مدد سے یہ مشکل مرحلہ بھی بخیر و عافیت طے کر لیا اور نہایت عرق ریزی سے تحقیق کر کے قرآن کریم کے 5 نسخے تیار کیے اور انہیں اسلامی ممالک میں بھجوا دیا۔ اعراب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے مبارک میں قرآن کریم کی تقسیم ہر طرح پر ہو چکی تھی، اولاً صورتوں سے، دوم 7 منزلوں کے ذریعے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب اسلامی فتوحات کا دائرہ وسیع تر ہوتا چلا گیا اور لوگ اسلام کی حقانی سے متاثر ہو کر جوک در جوک اس میں شمولیت اختیار کرنے لگے، تو ایک بڑا مسئلہ غیر عربی لوگوں کے ساتھ یہ پیش آیا کہ وہ قرآن کریم کو صحیح تلاوت کرنے سے قاصر تھے، کیونکہ عربی ان کی مادری زبان نہیں تھی، نیز عربی صورتوں کے بغیر نماز بھی ادا نہیں کی جا سکتی تھی۔ متن قرآن میں اعراب لگانے کا سہرا حجاج بن یوسف کے سر ہے، جس نے اس نیک کام کو سر انجام دے کر قیامت تک کے لیے عجمیوں کے لیے قرآن کی تلاوت اور سمجھ کر پڑھنے کا مسئلہ حل کر دیا۔ ساتھ ہی قرآن میں صورتوں کے نام بھی حجاج بن یوسف نے ہی لکھے۔ بس